السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا ایک خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو خود بھی سنیے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ بیان بہت اچھا ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے۔ چلیے ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی اس بیان کو ضرور سنیں اور آگے تک ضرور شیئر کریں۔ چلیے سنیے اس بیان کو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ عرض کرنے لگا، آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ میں جب دورہ پڑتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے، سعادت مند عورتیں ہیں، گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی؟ لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا، گھر میں شریف زادی بیٹھی ہو، کتنا ہی خاندان اونچا ہو، کیسے نیک بخت لوگ رہتے ہو، پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے، ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں، پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، جب برائی کو برائی نہ سمجھیں، جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا۔ آج آپ دیکھ لیں کس قدر ہم میں اظہار ہے، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ آئے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا، وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بے ایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامن چاہیے، خامن کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔
اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا آج خدا جانے کتنے ملا جلاب لیتے پھر رہے ہیں کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے۔ www.shahideislam.com مہنگائی کا دور ہے بابا، سبزی نہیں بن پڑتی اور کہاں حلوہ پوری، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں، ہم نے کہا جی لکڑی آرے کی کتاب میں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ ترمذی شریف میں، حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کے دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل۔ او لوگوں، اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے، یہ نہیں کتا ہے، کہ واہ واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ پر آج مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا ہوں کر کے، تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بناؤ، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر، غریب، پیر، مولوی، وزیر، بادشاہ، صدر، ملازم، افسر، تمام کی موت آئے، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی۔